تو ولی دکنی حسن عشق کے کرائے میں ماں باپ طبیعت کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ خطب کے میخانے تھے میں پینا آسان کام نہیں, بن محمد کون پیوے وہ میں تو اس پیمانے کا. پوری قطب شاہ. حسن تھا پردہ تجرید میں سب سو آزاد, طالب عشق ہوا. اگلے دور میں پچھلا جو دور ہوگا وہ تاخرین کا ہوگا, تو پھر اس کو ہم متاخرین کیسے کہہ سکتے؟ پھر اس کے اندر آپ نے پہلے تو آپ نے قلی قطب شاہ کو اور ولی کو رکھا, دو شاعروں کو. اگلے چیپٹر میں آپ نے کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں, یعنی ایک ظاہری حواس سے اور ایک باطنی حواس سے. ظاہری حواس کا تعلق جو ہے اس میں ٹھنڈک ہے, روشنی ہے, اندھیرا وغیرہ شامل ہے, جبکہ باطنی حواس میں جو چیزیں شامل ہیں اس کو پھر ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. تو ٹھنڈک ہے, روشنی ہے, اندھیرا وغیرہ شامل ہے, جبکہ باطنی حواس میں جو چیزیں شامل ہیں اس کو پھر ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. اس میں جو اندرونی طور پر ہمارے اثر انداز ہوتے ہیں, ایک وجود سے متعلقہ اور ایک ماورائے وجود. وجود سے جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ غصہ ہے, غمی ہے, خوشی ہے, اور جو ماورائے وجود ہے اس میں وہی ماں طبیعت ہے, یعنی اسی میں مذہب, فلسفہ, نفسیات اور الہیات وغیرہ آتی ہیں. ماں طبیعت اس قسم کے سوالات سے بحث کرتی ہے کہ وجود کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا ہے, کیا کائنات کا کوئی مقصد ہے, کیا کائنات کا کوئی خالق ہے, انسان کہاں. جی ماشاءاللہ مجموعی طور پہ ان کا کام بہت اچھا ہے, اور ایک مشکل موضوع پہ, کیونکہ ماں طبیعت واقعی ایک مشکل موضوع ہے, اور ایک ایسے موضوع کو سمیٹنا اور اس کو اپنے تھیسس کے کالم میں ڈالنا ایک مشکل کام تھا. تو میں ان کے مطالعہ نگار کو اور ان کی نگران صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دو ایک باتیں میں کہنا, جیسے روانی نصب میں ان کا اتنا نستعلیق انداز تھا کہ جیسے لوگ کہ باب شیشم میں جو ہے وہ یہ کہا گیا, تو یہ تو چہارم پنجم ہفتم ششم, تو یہ اس کے پاس زبر کے بعد پیش ہے, لیکن انہوں نے اتنے تیقن سے کہا کہ میں خود شک میں پڑ گیا. میں نے پھر لغت چیک کی کہ یہ لغت کا تبدیلی تو نہیں واقع ہو گئی. تو اسی طرح یہ موضوع ایسا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ مطلب بہت ثقیل گفتگو ہوئی, تو ایک نوجوان جو ہے فلسفے میں کچھ پڑھ کے آیا, تو اس نے کوئی باپ سے کہا کہ جی میں جو ہے فلسفے پڑھ کے آیا, تو فلسفے میں فائدہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جو آپ کی میز پہ کیلا پڑا ہوا ہے, تو میں فلسفے کی روح سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کیلے کے اندر بھی ایک کیلا ہے. تو یہ ایک کیلا نہیں, یہ دو کیلے ہیں. ابا جی نے کیلا کھایا کہ تو اپنا خود لگ گیا. تو یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس میں آدمی کو اس کی تہ میں سمندر کی جیسے گہرائی ہے, تو آپ جتنی گہرائی میں کرتے ہیں تو اس کی معنی تلاش کرتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اس میں جو انہوں نے غیر مطبوع تحقیقی مقالات بھی سے استفادہ کیا ہے یا جو ان کے موضوع سے متعلق ہیں, تو اس کا اس پہ اندراج کر دیں. تو باقی ڈاکٹر صاحب کے بحاف پہ تو آج سے جو ہے ہم ان کو اس مقالے میں کامیاب قرار دیتے ہوئے آج کے چمچ